بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اہم ترین صورتیں ہیں احادیث کی روشنی میں جس کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، معمولات میں لانا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو مغرب سے لے کر کے گویا صبح صادق تک کے درمیان سونے سے پہلے من قرأ سورة الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رات کو سورہ واقعہ کا اہتمام کرے گا اس کو کبھی بھی فاقہ محتاجگی نہیں آ سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، شدید علیل ہوئے، آخری اوقات تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے، بیمار پرسی کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ کے لیے میں کچھ ایسے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو ملے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور میری بیٹیاں روزانہ رات میں سورہ واقعہ کا اہتمام کرتی ہیں، اس لیے مجھے کبھی بھی اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ میری اولاد پر کبھی فاقہ آئے گا۔ ان حضرات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاکیزہ نورانی فرمان پر اتنا یقین تھا، لہٰذا جو شخص رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ اپنے معمولات میں ہمیں لینا چاہیے۔ سورہ واقعہ، سورہ یاسین کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر شے کا، ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر لے گا شام تک اللہ اس کے کام بناتے چلے جائیں گے، اور جو شام کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا صبح تک اللہ اس کے کام بناتے چلے جائیں گے۔ آج اگر ہم کو کوئی یوں کہہ دے کہ وزیر اعظم اور فلاں صدر یہ آپ کا کام بنائے گا تو آدمی یقین رکھ کر چلتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیں شام تک کام بنے گا، شام کے وقت سورہ یاسین پڑھیں صبح تک کام بنے گا۔ کم از کم دن میں صبح کے وقت سورہ یاسین کا آدمی اہتمام کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سورہ یاسین 10 قرآن کے برابر ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اتنا ثواب ہے گویا 10 قرآن کریم اس نے ختم کر دیے۔ لہٰذا سورہ یاسین کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سورہ یاسین جو صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم صورت ہے جس کو یاد کرنا چاہیے، جس کی تلاوت کرنی چاہیے رات کے وقت۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم میں ایک صورت ہے جسے سورہ منجیہ بھی کہتے ہیں، سورہ واقعہ بھی کہتے ہیں اور سورہ ملک بھی کہتے ہیں۔ یہی تبارک الذی بیدہ الملک۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اس کو پڑھ لے گا قبر کے عذاب سے اللہ اسے محفوظ رکھیں گے۔ لہٰذا یہ واقعہ کا معنی بچانے والی، منجیہ کا معنی بھی بچانے والی، تو یہ سورت جو ہے 30 آیتوں پر مشتمل ہے۔ ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر کے اس کی جو ہے تلاوت کی ہم کوشش کریں، اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں زبانی یاد کر لی، اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں زبانی یاد کر لی، اور جمعہ کے دن جو شخص سورہ کہف کا اہتمام کرتا رہا اگر اس کی زندگی میں دجال نکل آیا اللہ اس پڑھنے والے کو ایمان پر جمائیں گے، توحید پر جمائیں گے۔ اور اگر دجال نہیں نکلا، دجالی دور ہو جس طریقے سے ابھی توحید کے خلاف باتیں کرنے والے
بہت لوگ ہیں میڈیا پر بھی آگے باتیں کرتے ہیں، صحابہ کی گستاخیاں کرنے والے، رسالت پر زد مارنے والے. تو جو شخص سورہ کہف کا اہتمام کرے گا اور 10 آیتیں شروع کی یا 10 آیتیں بعد کی زبانی یاد کر لے گا. ابھی رمضان المبارک کے کچھ ایام باقی ہیں، ہم یہ نیت کر لیں، ارادے کریں کہ ہم اس کو یاد کر لیں گے زبانی. بہت بڑا مسئلہ ہے ایمان کا، سب سے اہم ترین مسئلہ ہے ایمان کا، کہ ایمان پر ہمیں زندگی گزارنی ہے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اسلام کے مطابق زندگی گزرے، ایمان پر خاتمہ ہو. اس کے لیے سورہ کہف اس کی 10 آیتیں اگر ہم نے یاد کر لی، یہ ایام بہت قیمتی ہے، ابھی چند دن رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ فضیلتیں ہمیں ملے گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص آیت الکرسی اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو عرش کے نیچے کا خزانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عرش کے نیچے کا خزانہ ہے، اس کو یاد کر لیں. فرمایا جس شخص نے رات کے وقت ان دونوں آیتوں کو پڑھ لیا، فرمایا کہ فتح ہو اس کے لیے کافی ہے. شیطان کے شرور سے، حاسدین کی حسد سے، فتینوں کے فتنوں سے، شر پسندوں کے شر سے، جادوگر کے جادو سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. کتنا آسان نسخہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی مبارک باتیں ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان مبارک پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.